جزاکم اللہ۔ دنیا میں جو لفظ اور جو مفہوم محبوب اور مقبول ہے اور اس میں کسی طرح کی ایک طرح کی کشش اور مقناطیسیت ہے، وہ لفظ وحدت ہے، توحید، اتحاد، اتفاق، جمعیت۔ فطری طور پر یہ انسان کو محبوب ہے، اس لیے کہ یہ اس کے دل کا تقاضا بھی ہے اور دل کی آرزو بھی ہے اور اللہ رب العزت کی مرضی بھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، دنیا میں انتشار سے تصادم ہو سمجھ میں آتا ہے، تخریب سے ٹکرائے یہ سمجھ میں آتا ہے، طاقتوں سے ٹکرائیں، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے اور عجیب تجربہ ہے اور عجیب مشاہدہ ہے کہ وحدت سے ٹکرائے، اتحاد سے ٹکرائے، جمعیت سے ٹکرائے، یہ عجیب صورت ہے۔ لیکن اس کے بھی اسباب ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اس میں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ لفظ وحدت یا لفظ اتفاق، جمعیت اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ وحدت کی بنیاد کیا ہے۔ اگر اس کی بنیاد منفی ہے تو اس کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا وجود تب باقی رہے گا جب دوسرے کا وجود فنا ہو۔ اس کا وجود اپنے علاوہ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اتفاق اور اتحاد کی بنیاد مثبت ہے، غیر مضر ہے، تو اس کا وجود جو ہے یہ کائنات کے لیے خیر کا پیغام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس علماء دیوبند کے اتحاد کی جو بنیاد ہے وہ میثاق کی شکل میں تقریباً سارے ایک کے سامنے آ گئی، اور یہ وہ وحدت ہے کہ اگر اس کے تقاضوں کا اخلاص کے ساتھ لحاظ کیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی کا ضامن بھی یہی اتحاد ہے، اور اللہ رب العزت کی نصرت بھی اسے حاصل ہے۔ اصل کامیابی اللہ رب العزت کی نصرت پر ہے، اور نصرت ایسے نہیں ہے۔ اور یہ جو نکات آئے ہیں سامنے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت فرمائیں گے، وہ اتنے عظیم ہیں اور اتنے اہم ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت کی نصرت اس کے ساتھ آئے گی۔ آگے جو چیز رکاوٹ ہے تھوڑی سی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن میری گزارش ہے خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں۔ حقائق بہرحال حقائق ہیں، ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ جماعتیں تو وہ ہیں جن کا مشن یہ ہے کہ کوئی مشن نہیں، دولت کا حصول ہے، اقتدار کا حصول ہے، خرابیوں کی سرپرستی ہے، تخریب کاری ہے، سیکولرزم وغیرہ وغیرہ۔ ان سے تو ہمیں بحث نہیں۔ وہ اگر اپنی تنظیمی تشکیل میں صرف افراد بھرتی کریں اور ان کی سیرت سازی کا کوئی نظام ہو تو کوئی دکھ کی بات نہیں۔ وہاں ایک دشواری ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا انہوں نے اپنی جماعت کے لیے افراد جمع کیے، اپنی جماعت میں ان کو داخل کیا، اپنی جگہ ہر آدمی برا تھا۔ ظاہر ہے جب دین نہیں ہے، خدا رسول کی معرفت نہیں ہے، ان کے احکامات کا کوئی پاس نہیں ہے، صرف اور صرف مادی اغراض ہیں یا کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کا فرد اپنی جگہ برا تھا۔ جب اس نے ان کو اکٹھا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ برائی مجتمع ہو گئی۔ پہلے ایک فرد تھا،
اب وہ برائی افراد کی بھرتی سے وہ مجتمع ہو گئی. پہلے اس کا مقابلہ آسان تھا، اب اس سے زیادہ کہیں مشکل ہے. اور اگر برتھی کا معیار ہماری جماعتوں میں بھی یہی رہے، وہاں بھی صرف افراد کی بھرتی ہو اور وہاں سیرت سازی کا کوئی نظام نہ ہو، تو وہاں بھی یہی ہوگا. یہ معاشرہ برائیوں سے پر ہے، اور معاشرے کا مجموعی کردار فرد کو متاثر کرتا ہے. میں بھی اس سے متاثر، آپ بھی اس سے متاثر. جب ہماری بھرتی بھی اسی طرح ہو تو ظاہر ہے پھر پہلے ہمارا ایک فرد غلط تھا، ہم نے کوئی امتیاز نہیں کیا، اس کی بھرتی کر لی، اور جب ہم نے کوئی اکٹھا کر دیا تو آپ اسے تسلیم کریں، پھر ہماری حیثیت بھی یہی ہو گئی کہ ہمارے ہاں بھی برائی مجتمع ہو گئی. اب ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ اس کا انسداد ہے، اور یہی افراد جو ہیں یہی ہمارے درمیان افتراق اور انتشار کا باعث بنے. ہماری وحدت پارا پارا ہوگی، اور نہ ہونے والی چیز جمعیت سے ٹکرا گئی، اتحاد سے ٹکرا گئی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اپنے اعمال کے حوالے سے بھی سب سے پہلے تو اپنا احتساب ہے. میں کسی تنظیم سے وابستہ ہوں کسی منصب کے لیے، کسی مادی غرض کے لیے، تب تو میں اس جماعت کے اس نصب العین کو جو صرف اور صرف اسلامی نظام کا تھا اور طرز حیات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق میں نے زندگی ڈالنی تھی، تو اب میرا یہ مسئلہ تو نہیں ہے. میں اس کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں کسی مادی غرض کے لیے. جب مادی غرض کے لیے ہوا ہوں تو ظاہر ہے میں اس کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اس کے اندر رہتے ہوئے نقصان پہنچا رہا ہوں. میرے سامنے صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی، اور یہ ساری محنت، یہ ساری کاوش اسی ذات کی رضا کے لیے ہے جو اکیلا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے. اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، تصرفات میں مخلوق کا چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی فرد کسی درجے میں شریک نہیں ہے. دنیا میں صرف اور صرف اس کی رضا چاہیے. جب سکندریہ فتح ہوا تو مفتوحہ قوم تو مفتوحہ تھی، تو رات کو جو فاتح فوج تھی اس کا سپہ سالار پہرا دے رہا تھا. پہرا دیتے دیتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں اس شکست خوردہ بادشاہ کا تاج پڑا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ موتیوں سے، جواہرات سے مرصع تھا. اس کو اس نے اٹھایا اور چادر میں لپیٹا. رات کی تاریکی، یہ زمانہ تو نہیں تھا، اور پھر میدان بھی جنگ والا میدان تھا، تباہ شدہ جگہ تھی. اٹھا کے لایا کہاں؟ سیدھا حضرت عمر بن عاص کے پاس آیا. سپہ سالار ہیں یہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت یہ مسلمانوں کی امانت ہے. یہ بات کہی اور واپس ہونے لگا. تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا آپ میری فوج کے سپاہی ہیں اور میں آپ کی ساری صورت سے واقف ہوں. آپ غریب آدمی ہیں اور یہ قیمتی تاج ہے. رات کی تاریکی میں آپ کو کسی نے دیکھا نہیں، اور اگر آپ اپنے پاس رکھ لیتے تو آپ کی نسلوں کی کفالت ہوتی. آپ کی اس امانت اور دیانت اور صداقت کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں آپ کا احترام ہے. میں آپ سے تعارف چاہتا ہوں، میں آپ سے تعارف چاہتا ہوں. آپ ذرا اس دور کو، ان حالات کو بھی سامنے رکھ کے دیکھیں. آج لوگ بڑے لوگوں سے تعارف کرانے کے لیے کیا نہیں کر رہے، کسی بڑے سے تعارف کے لیے کیا نہیں ہو رہا. اس کا اندازہ لگائیں کہ علماء کن مشکلات میں گزر کے کام کر رہے ہیں. آج لوگ بلا مبالغہ، ساتھ معذرت کے،
آج لوگ بڑے لوگوں سے تعارف کے لیے اپنی عزتوں کے سودے کرتے ہیں، اور یہاں سپہ سالار خود کہہ رہا ہے، یہاں سپہ سالار خود کہہ رہا ہے مجھے آپ کے ساتھ تعارف چاہیے۔ وہ سپاہی نے کیا کہا، اسی طرح منہ لپیٹا ہوا اسی حالت میں کھڑا ہوا، سپہ سالار کی طرف پیٹھ ہے، ایک جملہ ایسا عظیم فرمایا کہ وہ دلوں کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرمایا جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، وہ میرا نام جانتا ہے۔ اتنی بات کہی اور چلا۔ اول اور آخر اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے اصول ہیں، ان کی پاسداری ہو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ اتحاد ہے انشاءاللہ قائم رہے گا۔ پورا عالم کفر تو اس کے مقابلے میں ہے ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں مجھے ان کے نشاندہی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ یہ مجلس ہے ناموس رسالت کے حوالے سے میرا خیال ہے، ختم نبوت کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، امت میں کبھی بھی مختلف ہی نہیں رہا ہے، اور اس کے اس بات کے لیے 100 آیات قرآنی موجود ہے، 200 ارشادات نبوی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پوری امت کا اجماع موجود ہے۔ یہ مسئلہ دلیل کے حوالے سے متنازع نہیں ہے، یہ مسئلہ سازش کا شکار ہے۔ یہ نئی نبوت کا ڈھونگ اور اس کی پہرےداری یہ خالص سیاسی ہے، ایک طرف سے کھڑا کیا اس کو اور دوسری طرف سے ایک پروپیگنڈا کرایا علماء کے خلاف۔ وہ کیا؟ مولوی کافر بناتے۔ یہ پروپیگنڈا ایسا تھا کہ خود جن کے خلاف پروپیگنڈا ہوا انہوں نے بھی اس کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، پوری علماء برادری کے خلاف بلا استثناء فتویٰ گھومنے لگا، مولوی کافر بناتے ہیں، مولوی کافر بناتے ہیں، مولوی کافر بناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا یہ اجتماع اور اس اجتماع میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو مسلمان کو کافر کہے؟ علماء برادری موجود ہیں، ان میں کوئی ایسا ہے؟ ظاہر ہے یہ کہتے تو آپ کہتے، آپ تو ان کے پیچھے ہیں نا جی، یہ کہتے مسلمان کو کافر تب آپ کہتے، یہ جو رٹ لگوائی ہے مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور پھر یہی اجتماع نہیں، پورا پاکستان، پورا عالم اسلام، پورے عالم اسلام کے مسلمان، پورے عالم اسلام کے علماء، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کائنات میں جو کہے مسلمان کو کافر کہو۔ جب پورا عالم اسلام ایک چیز کہتا نہیں ہے، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے چوکوں پر، سڑکوں پر، دفتروں پر مسلمان کو کافر کہنا برا ہے، مسلمان کو کافر کہنا برا ہے؟ جب کہا نہیں جاتا، کہا نہیں گیا، پھر یہ بات کہنا کہ مسلمان کو کافر کہنا، معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے۔ میں بھی کہتا ہوں مسلمان کو کافر کہنا برا ہے، آپ بھی کہتے ہیں مسلمان کو کافر کہنا برا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل میں اس میں کافر کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ مسئلہ یہ اتنا نہیں تھا کہ مسلمان کو کافر کہنا برا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان کو کافر کہنا بھی برا ہے اور کافر کو مسلمان کہنا بھی برا ہے، اور کافر کو مسلمان کہنے کو پیچھے رکھ لیا، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کون آدمی ہے جس اصول کا، طے شدہ اصول کا انکار کرے کہ جس طرح سچے کو جھوٹا کہنا برا ہے، اسی طرح جھوٹے کو سچا کہنا بھی برا ہے، جس طرح شریف کو کمینہ کہنا برا ہے، اسی طرح کمینے کو شریف کہنا بھی برا ہے۔
ہنگامہ کھڑا کر دیا جی کافر بناتے ہیں کافر بناتے ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل اس کافر کا دفاع ہے جس کو نبوت کے لیے کھڑا کیا ہے. مسلمان کے سامنے جب آئے گا تو یہ کافر ہے، وہ تو کافر کو کافر کہے گا. تو انہوں نے کہا اتنا پروپیگنڈا کرا دو اس کا پوری دنیا میں، اول تو اس کو جرأت ہی نہ ہو کسی کافر کو کافر کہنے کی، اور اگر ہو تو اس کے پیچھے اتنے لوگ لگا تو کہ وہ کہی ہوئی بات واپس لینے پہ مجبور ہو جائے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ علماء دیوبند سے واسطہ ہے. کراچی میں تجاوزات کا مسئلہ چلا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ جہاں مسجد آئے ڈھا دو. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فتویٰ دیا کہ مسجد تا قیامت مسجد ہے، اس کا ڈھانا غلط ہے. ظاہر ہائی کورٹ کے جواب میں آ گیا یہ فتویٰ. ہائی کورٹ نے بلا لیا مولانا کو کہ آپ نے توہین عدالت کی. مولانا آئے، ہائی کورٹ نے اسے کہا کہ حضرت ہم آپ کی علمی وجاہت سے واقف ہیں، ہم آپ کے خلاف یہ مقدمہ کرنا نہیں چاہتے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیں. مفتی صاحب نے فرمایا میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے اور ہم پہلے مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں، جب فتویٰ دیتے ہیں تو واپس نہیں لیا کرتے. سارا عالم کفر کھڑا ہوا، کافر بناتے ہیں کافر بناتے ہیں. کون کس کو کافر بناتا ہے؟ میں نے تو عرض کر دیا جس طرح مسلمان کو کافر کہنا برا ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا برا ہے. مسئلہ سیاسی ہے. دینی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ آیا ہے. مسیلمہ کذاب کے سفیر آئے اور خط لے کے آئے اس کے. حضرت نے فرمایا کہ تم نے انہیں نبی مان لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نبی مان لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دستور کے خلاف نہ ہوتا کہ سفیر کو امانت دی جاتی ہے، میں دونوں کو قتل کرا دیتا. اور سیدنا صدیق اکبر، اللہ ان پہ کروڑہ رحمت فرمائے، اللہ ان پہ کروڑہ رحمت فرمائے. ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ان کا سر آسمان سے لگتا ہے، ان کی طرف تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ میں آئے. انہوں نے جب تک مسیلمہ کو قتل نہیں کرا دیا، اور تقریباً 1200 کے قریب ایک صحابی پوری امت سے اعلیٰ عرفہ ہے، ایک صحابی 1200 حفاظ اس مسئلے پہ قربان کرائے ہیں. اس وقت سے اب تک مسلمانوں کے کسی طبقے کسی فرقے میں بھی جو اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں کبھی اس مسئلے کا انکار نہیں ہوا. یہ مسئلہ متنازع نہیں ہے کہ اس کے لیے دلائل دیے جائیں کہ یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے. قرآن کی 100 آیت کم ہے اس بات میں دلیل کے طور پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 ارشاد کم ہے اس بات کے لیے. یہ مسئلہ متنازع نہیں ہے. یہ مسئلہ کفار کا کھڑا کیا ہوا ہے، مغرب کا کھڑا کیا ہوا ہے، یورپ کا کھڑا کیا ہوا ہے، یہود و نصارہ کا کھڑا کیا ہوا ہے. اور علماء نے بڑی طویل جنگ لڑی ہے اس کی، اور اللہ نے کامیابی دی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام رکھے ہوگا. باقی میں غیر سیاسی آدمی ہوں، مجھے سیاسی لوگوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اتنی بات طے ہے کہ اس مسئلے کو اگر کوئی چھیڑے گا تو انشاءاللہ مسلمانوں کا بچہ، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے، جوان، ضعیف ایک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. حضرت کے حکم کے مطابق کچھ نہ کچھ میں نے جسارت کی ہے، اب معذرت چاہتا ہوں.